الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ برادران محترم، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، اس وقت بہت اختصار کے ساتھ اس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے کہ عصری اور دینی تعلیم کا امتزاج۔ عصری تعلیم وہ تعلیم ہے جس کو دنیاوی تعلیم کہا جاتا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ایک تعلیم وہ بھی ہے جو دین سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں دونوں قسم کے علوم کو نازل فرمایا، دونوں قسم کے علوم کو جاری فرمایا۔ ہماری روحانی تربیت کے لیے اور آخرت کی صلاح و فلاح و بہبودی کے لیے وہ علوم نازل فرمائے جن کو ہم دینی علوم کہتے ہیں، اور یہ علوم حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے اللہ نے نازل فرمائے۔ اور دوسرے وہ علوم ہیں جن کا تعلق ہماری دنیا کی زندگی سے ہے۔ جب انسان دنیا کے اندر آیا ہے تو اسے کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، معاش کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ بے شمار چیزیں اس کی اس دنیا کی ضرورت یا سہولت بن کر رونما ہوتی رہتی ہے۔ جب انسان اس دنیا میں زندگی کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے ضرورت بن جاتی ہے، لہذا اس کے لیے وہ علوم بھی چاہیے جو ان چیزوں کو پروان چڑھائے اور جو ان چیزوں کو وجود میں لائے اور انسانوں کو اس سے فائدہ پہنچائے۔ دونوں قسم کے علوم اللہ نے دنیا میں جاری کر رکھے ہیں، لیکن ایک بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ ہماری آخرت کی فلاح و بہبودی اور نجات کا مدار دینی علم ہے۔ دینی علم سے انسان اپنی آخرت بناتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، نبیوں والے طریق پر چلتا ہے اور اس کی روح تربیت پاتی ہے۔ جہاں تک دنیاوی علوم کا تعلق ہے، یہ وہ علوم ہماری جسمانی اور ظاہری اور مادی بہت ساری ضروریات کو پورے کرتے ہیں۔ ان کی ضرورت دنیا کے لیے ہے اور بے شک ہے، اور دنیا میں کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ لوگوں نے اس سے صرف نظر کر لیا ہو اور یہ سمجھ لیا ہو کہ ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پینے کی ضرورت نہیں ہے، گھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور دنیاوی کاروبار کی ضرورت نہیں ہے، مختلف ضرورت کی چیزیں ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کسی دور میں کسی نے نہیں سمجھا، اور اسی لیے ساری دنیا اس کی طرف بھی جا رہی ہے۔ دنیا میں پہلے بھی بہت سارے لوگ گزرے، ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور اس کے بعد بھی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ اسلام نے دینی اور عصری علوم ان دونوں کے درمیان میں امتزاج بھی پیدا کیا اور اعتدال بھی پیدا کیا۔ یہاں پر یہ لفظ خاص طور پر استعمال کر رہا ہوں، امتزاج بھی پیدا کیا، اعتدال بھی پیدا کیا۔ اگر خالی امتزاج ہو جائے اور حد اعتدال میں بات نہ رہے تو بگاڑ آ سکتا ہے۔
اس لیے امتزاج کے ساتھ، امتزاج کے معنی دونوں کو لے کر چلنا، ایک طرف ہمارے پاس دین کا علم ہو، قرآن کی روشنی ہو، احادیث کا علم موجود ہو، ہم مسائل شرعیہ کو جانتے ہوں اور آخرت کے علوم سے ہمیں وابستگی ہو، نبیوں والا طریق ہمارے پاس موجود ہو جس سے کہ ہم اپنی روح کو تربیت دیں اور بہترین انسان بنے اور پھر آخرت کے اندر صلاح و فلاح و کامیابی حاصل کریں، اللہ کی رضا پائیں اور آخرکار جنت میں چلے جائیں۔ ایک تو وہ علم چاہیے، اور اس کے ساتھ دنیا کا علم جس میں ہم رہتے ہیں اور یہاں ضرورتیں پیش آتی ہیں، ان سارے علوم کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا، کبھی ایسا دور نہیں گزرا کہ کسی نے یہ سمجھ لیا ہو کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو راہبین کہلاتے ہیں، ایک زمانے میں راہبین کا سلسلہ چلا تھا جو دنیا کو چھوڑ کر لات مار کر جنگلوں میں جا کے رہ جاتے تھے۔ عیسائیوں کے ہاں یہ سلسلہ چلا، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ اسلام نے رہبانیت کو پسند نہیں کیا بلکہ اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور جن لوگوں نے رہبانیت اختیار کی تھی وہ بھی کسی نہ کسی طور پر دنیا کی ان چیزوں سے استمتاع کیے بغیر، دنیا کی ان چیزوں سے انتفاع کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ اگرچہ وہ بھاگے جنگلوں کی طرف، لیکن جنگلوں میں جا کر پتے تو کھانے پڑے۔ تو دیکھیے پتے بھی دنیا ہے کہ نہیں ہے؟ تو پتے بھی تو دنیا ہی ہے، اور وہاں کی گھاس اگر کھائیں تو وہ بھی دنیا ہے، اگر وہاں کا پانی پیا ہے تو وہ بھی دنیا ہی ہے، اور کچھ چیزوں کو استعمال کیا تو وہ بھی دنیا ہے۔ بس اتنا فرق ہوا کہ ایک دنیا سے بھاگے اور دوسری دنیا میں جا کے گرفتار ہو گئے۔ اس لیے اسلام نے نہیں کہا ہے کہ تم ان دنیا کی چیزوں سے بھاگ جاؤ اور دنیا کو چھوڑ دو اور جنگلات کی راہ لے لو اور مکانات اور دکانات اور اسی طریقے پر یہ ساری دنیا کی چیزوں کو لپیٹ کے رکھ ڈالو۔ اسلام نے تعلیم نہیں دی ہے۔ اسلام نے تعلیم دی ہے کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے ایک طرف تمہارے پاس یہ خزانے ہو، دنیا کے علوم ہو، دنیا کے ایجادات ہو، اور پھر دوسری طرف تمہارے پاس علم دین موجود ہو، اور دونوں کو لے کر اعتدال کے ساتھ میں چلیں، ایسے اعتدال کے ساتھ کہ دنیا کا علم ہمارا خادم ہو کر رہے اور دین کا علم ہمارا رہنما بن کر آئے۔ دین کا علم ہمارا رہنما ہے، دنیا کا علم ہمارا غلام ہے۔ یہ ہماری غلامی کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تمہارے لیے اللہ نے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، اللہ کا ارشاد ہے۔ تمہارے لیے اللہ نے وہ سب کچھ پیدا کیا ہے جو اللہ نے دنیا میں پھیلا رکھا ہے۔ ایک جگہ قرآن مجید نے صاف طور پر فرمایا، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ نے جو چیزیں اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ذرا ان لوگوں سے پوچھو کہ کس نے ان کو حرام کیا ہے۔ وہ حرام نہیں ہے، ان چیزوں کو حرام نہ سمجھو، ان چیزوں سے استفادہ کرو، ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اور ان کو دین کا تابع بنا کر لے کر چلتے رہو۔ تو یہ ہے اسلام کا نقطہ نظر کہ دنیا کو حاصل کیا جائے، دنیا کے علوم کو حاصل کیا جائے، دنیاوی علم کے ذریعے سے دنیاوی بہت ساری چیزوں کو اور یہاں کی نعمتوں کو حاصل کیا جائے، استفادہ کیا جائے اور دوسروں کو دیا جائے، دوسروں کو سکھایا اور بتایا جائے، لیکن علم دین کو رہنما بنا کر اس کو بھی حاصل کیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ دنیا کا علم دنیا تک محدود ہے، لیکن علم دین مجھے آخرت میں بھی کام آنے والا ہے۔ لہذا دونوں علم کی ضرورت ہے، دونوں علم سے استفادہ چاہیے، لیکن اس اعتدال اور اس امتزاج کے ساتھ جو میں نے عرض کیا ہے۔ ہمارے سلف صالحین اسی طرز پر رہے۔ یہ جو آج علوم فنون بہت سارے ہم دیکھ رہے ہیں اور دنیا ترقی پذیر معلوم ہو رہی ہے، یہ سارے علوم، یہ سارے فنون دراصل ہمارے ہی اکابرین اور ہمارے ہی اسلاف اور بزرگوں کی ایجادات ہیں۔ بہت سارے علوم ہمارے ہی بزرگوں نے ایجاد کیا۔ اندلس کی تاریخ جن لوگوں نے پڑھی ہے اور وہاں کے حالات جن لوگوں نے معلوم کیے ہیں،
ان کے سامنے یہ بات بالکل آشکارا ہو جاتی ہے کہ بے شمار علوم، بے شمار فنون ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کی ایجادات ہیں، اور نئی نئی بہت ساری ایجادات انہی لوگوں نے اس زمانے کے اندر سامنے لائے، اور پھر اسی کو ترقی دیتے دیتے کسی اور شکل میں، کسی اور انداز میں لوگوں نے سامنے لا کر پیش کیا ہے۔ اس لیے میں یہاں بیٹھے ہوئے طالب علموں سے عرض کروں گا کہ آپ لوگ ایک طرف قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں اور دوسری طرف دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو آپ نے اسی امتزاج کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ بس اس میں آپ کو یہ اعتدال باقی رکھنا چاہیے کہ دنیاوی علم کو غلام سمجھو اور دینی علم کو امام سمجھو۔ یہ آپ کا امام ہے، یہ آپ کا غلام ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلام کو امام بنا لو اور امام کو غلام بنا لو۔ بعض لوگ ایسا کر دیتے ہیں، دنیاوی علم کو تو اٹھا کے آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں اور دینی علم کو اٹھا کے بالکل نیچے ڈال کے رکھ دیتے ہیں۔ نہیں، ہمیں اس امتزاج کے ساتھ اس کو لینا ہے کہ اس میں اعتدال بھی باقی رہے گا۔ اس طور پر اگر آپ پڑھتے جائیں گے اور دنیاوی علم بھی حاصل کریں گے اور اس کے کمالات سے اپنے آپ کو ممتاز اور وابستہ کریں گے، تو آپ دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیا کی ترقیوں کو بھی دیکھیں گے کہ وہ آپ کے زیر قدم آتی چلی جا رہی ہیں اور آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے حوالہ دیا، اندلس کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو محدث تھے، فقیہ تھے، بڑے حفاظ تھے، حافظ حدیث تھے، محدث زمان تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے دنیاوی علم کو بھی ترقی دی تھی۔ امام خوارزمی کا نام آتا ہے، جن کا پورا نام ہے محمد بن موسیٰ الخوارزمی، لیکن آج کل خوارزمی کو انگریزی کتابوں میں جب لکھتے ہیں تو ان کو لکھتے ہیں الگورزم، حالانکہ وہ ہیں الخوارزمی، لیکن ایک زبان سے لفظ دوسری زبان میں جب استعمال ہوتا ہے تو کچھ اپنی شکل کھو دیتا ہے اور لفظ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ گورزم یہ اصل میں الخوارزمی رحمت اللہ علیہ ہے، جو ایک طرف محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کئی دنیاوی علوم کے ماہر ہی نہیں بلکہ موجد بھی تھے، یعنی اس کو انہوں نے ایجاد کیا تھا دنیا کے اندر، موجد بنے بہت سارے علوم کے۔ اسی طریقے پر کئی لوگ ہمارے موجود ہیں۔ جابر بن حیان کا نام آپ پڑھیں گے، جب آگے پڑھتے جائیں گے تو ان کا نام آپ کے سامنے آئے گا۔ جابر بن حیان یہ کون تھا؟ یہ سب سے پہلا وہ شخص تھا جس نے دنیا کے اندر فن ایجاد کیا تھا، کیمسٹری کا۔ معلوم ہوا کہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ یہ ہے کہ وہ دنیاوی علوم کو دینی علوم کے ساتھ لے کر آگے بڑھتے جا رہے تھے، لیکن اسی اعتدال کے ساتھ، جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے، اس طور پر اگر کیا جائے گا تو ایک طرف ہمیں دنیا کے اندر بھی ترقی حاصل ہوگی، اور دوسری طرف جو ہمارا اصل مقصد ہے دنیا میں جینے کا وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے تعلق ہے، اللہ سے محبت ہے، اور آخر کار آخرت کی کامیابی ہے، اور وہاں پر جا کر اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے جنت میں جانا ہے۔ یہ ہمارا اصل کام ہے، ہمارا اصل مشن ہے، اسی لیے ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا، لیکن اس دنیا میں بھیجتے ہوئے دنیا کو بھی ہمارے ساتھ میں لگایا ہے۔ تو دنیا کو ساتھ لگایا تو ہمیں دنیا کے ان چیزوں سے استفادہ اور انتفاع کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کے ہاں یہ نظام جو جاری ہے کہ حفظ پلس، انشاءاللہ ہمارے جامعہ مسیح العلوم کے اندر بھی ہم لوگوں نے ابھی 10 تاریخ کا اعلان کیا ہے، جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی نگرانی میں اور اس ادارے کے اشتراک کے ساتھ وہاں پر اس نظام کو ہم جاری کرنے جا رہے ہیں۔ 10 تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے، اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں رجوع کر رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ ہمارے ہاں جاری ہوگا۔ یہاں آ کر دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، آپ حضرات جو پڑھ رہے ہیں اور یہاں کا جو طرز عمل ہے اور جس پابندی کے ساتھ اور جس یکسوئی کے ساتھ، اور جیسے بتایا جا رہا تھا ICU کے طریقے پر، جیسے ایک مریض کو رکھا جاتا ہے ICU میں، اس طریقے پر آپ لوگوں کو بھی یہاں رکھ کر
پوری طرح نگرانی اور پوری طرح تربیت کا نظام یہ بہت ہی خوش آئند ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو جس طرح یہاں جاری فرمایا ہے اسی طرح اور علاقوں میں بھی اس کو جاری فرمائے، اور امت کے لوگوں کو دینی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم اور دنیاوی علوم کے ساتھ دینی علوم دونوں کو لے کر آگے بڑھتے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔